ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ السلام علیکم میرے ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے جو شعر پڑھا ہے، کوئی ایسا غالب کو جاننے والا نہیں ہوگا کہ جس کو یہ شعر نہ آتا ہو۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ مکمل غزل، کہ جس غزل کا یہ مقطع ہے، وہ آپ کی خدمت میں ایک ہی نشست میں پیش کروں۔ لہذا میں ٹو دا پوائنٹ مختصر انداز میں اس کی جو ہے وہ تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو اس غزل کا مسئلہ ہے: حسن ماہ گرچہ با ہنگام کمال اچھا ہے۔ حسن ماہ یعنی چاند کا حسن، گرچہ با ہنگام کمال، ہنگام کہتے ہیں وقت کو۔ یاد دیکھیے گا کہ ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک ہنگام ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہنگامہ تو وہ جیسے وہ ہے نا، ہنگامہ سا یہ کیا ہے، تھوڑی سی جو پیلی ہے، یہ بڑا معروف مصرع ہے۔ الغرض ہنگام کا مطلب ہے وقت، تو مصرع کا مطلب ہوا حسن ماہ گرچہ با ہنگام کمال اچھا ہے، کہ جب چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، اپنے کمال پر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چاند کا حسن جو ہے وہ بہت بھلا لگتا ہے۔ لیکن دوسرا مصرع دیکھیں: اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے۔ غریب کہتا ہے کہ لیکن اس سے میرا جو چاند ہے، میرا چاند سے مراد میرا محبوب، وہ بدرجہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور ساتھ میں کہا اس سے میرا مہ خورشید جمال، یعنی میرا وہ چاند کہ جس کا جمال جو ہے وہ خورشید جیسا ہے۔ کیونکہ چاند جو ہے وہ سورج کے مقابلے میں چھوٹا بھی ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی کم ہوتی ہے، تو اس لیے غالب نے اپنے محبوب کو چاند پر فوقیت دینے کے لیے اس کو مہ خورشید جمال کہا۔ اور جس چاند سے اپنے محبوب کا موازنہ کیا، چاند وہ مراد لیا جو کہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند، یعنی بہنگام کمال۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لحظہ نگاہ، جی میں کہتے ہیں کہ مفت آئے تو مال اچھا ہے۔ غریب کہتا ہے کہ عجیب محبوب ہے میرا، کہ بوسہ تو دیتا نہیں لیکن دل پہ جو ہے وہ ہر لحظہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ یعنی بوسہ بھی نہیں دینا، لیکن مجھے اپنا عاشق بھی رکھنا ہے، مجھ سے قربانیاں بھی جو ہیں وہ طلب کرنی ہے۔ جی میں کہتے ہیں کہ مفت آئے تو مال اچھا ہے، گویا کہ اپنے دل میں یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفت اگر کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو بہتر ہے، یعنی مجھے کوئی قربانی نہ دینا پڑے، مجھے غالب کو کوئی بوسہ نہ دینا پڑے، لیکن غالب جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دل یوں ہی مفت میں دے دے۔ اس کے بعد تیسرا شعر جو اس غزل کا بیت الغزل شعر ہے، بہت معروف ہے اور یہ ضرب المثل شعر ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ سفال کہتے ہیں کچی مٹی کے بنے ہوئے پیالے کو، یہ جو ٹھیکرے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ جس طرح سے آگ میں برتنوں کو پکا کر جو برتن بناتے ہیں ان کو جو ہے وہ سفال سے منسوب کیا جاتا ہے، یعنی کچا برتن آپ کہہ لیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ ساغر جم، یہ جم جو ہے یہ جمشید کا مخفف ہے، اور جمشید کا پیالہ جو ہے وہ ایک بڑی معروف تلمیح ہے۔ اس پیالے کی بڑی کرشمے اور اس کے بڑی جو سمجھنے کی بڑی خصوصیات جو ہیں وہ معروف ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں چونکہ اب میں اس پوری غزل کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ساغر جم جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اتنا آپ سمجھیں کہ وہ جمشید کا پیالہ تھا، اور اسی کو جام جہاں نما بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جہان جو ہے پورے کا پورا نظر آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں مستقبل بینی کے بھی جو ہے اوصاف تھے، کہ اس میں مستقبل کے واقعات اور حالات دیکھے جا سکتے تھے۔ تو میں نے مختصر طور پر آپ سے کچھ عرض کر بھی دیا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اس سے میرا جام سفال اچھا ہے، کیوں اگر ساغر جم جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو ویسا پیالہ دوبارہ حاصل کرنا وہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر کسی کے پاس مٹی کا پیالہ ہو، سفال کا پیالہ ہو، تو کیا ہے، ٹوٹ گیا تو جا کے اور لے آیا۔ تو غالب نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے جام سفال کو جو ہے وہ جام جم پر ایک گنا فوقیت جو ہے وہ ثابت کر دی ہے، اور یہی غالبیت ہے، اور یہی غالب کا جو ہے ایک ظرافت آمیز پہلو ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: بے طلب دیں تو مزہ اس میں صفا ملتا ہے،
وہ گدھا جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے. اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ سوا یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ سوا ہے، سوا نہیں ہے. سوا کہتے ہیں سوائے کو، لیکن سوا کا مطلب ہوتا ہے زائد. بے طلب دیں، یعنی اگر بن مانگے کوئی دے تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، تو پھر اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. وہ گدھا جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے. اور ایک کہتا ہے کہ ایسا فقیر جس کو سوال کرنے کی عادت نہ ہو، یہ بڑا بہتر ہے، یہ بڑی اچھی عادت ہے. کیوں؟ ظاہر ہے وہ سوال کرے گا نہیں، لیکن اپنے حال احوال سے وہ گدھا نظر آئے گا، اور دیکھنے والے جو ہے یہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ ہے تو بیچارہ گدھا، لیکن مانگتا نہیں ہے اپنی خودداری کی وجہ سے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دینے والے اس کو دیں گے بھی، بلکہ زیادہ دیں گے، اور چونکہ اس کو بے طلب اور بن مانگے ملے گا تو اور زیادہ جو ہے وہ لطف آئے گا. اس کے بعد اگلا شعر ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو یہ شعر اپنی تشریح کے ساتھ بالکل واضح ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے. غالب کہتا ہے کہ بس ان کے دیکھے سے جو ہے منہ پر رونق آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. یعنی میں بیمار ہوں، میرا حال بہت خراب ہے، کہاں میں اور کہاں میرے چہرے پہ رونق. میرا چہرہ تو ہر وقت جو ہے وہ مرجھایا ہوا رہتا ہے، ٹھیک، لیکن جیسے ہی میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرے چہرے پر جو ہے وہ رونق نمودار ہو جاتی ہے. اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس احوال کے بارے میں اس کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ آج کل غالب جو ہے وہ آپ کے ہجر میں بہت پریشان ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا مرجھایا ہوا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ غالب کا چہرہ بڑا مرجھایا ہوا ہے، وہ بڑا پریشان ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ غالب کا چہرہ جو ہے وہ تو بڑا رونق ہے، اس پر تو بڑی رونق ہے. غالب کہتے ہیں کہ یہ ایک عجب حادثہ ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، یعنی یہ رونق جو ہے محض ان کے دیکھنے سے آتی ہے، اور اس طرح سے میرا احوال جو ہے ایک گنا ان سے جو ہے وہ پوشیدہ رہ جاتا ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے، دیکھیے پاتے ہیں اس شاخ بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. تو ایک برہمن نے کہا ہے، برہمن ظاہر ہے بت پرست ہوتے ہیں، اور جب برہمن یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سبھی کا یہ سال اچھا گزرے گا، اور اس میں عشاق بھی شامل ہیں. اب دیکھیے کہ عشاق کو بتوں سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اس میں جو ہے غالب نے برہمن اور بت کا جو ہے ایک تعلق، یعنی یہ آپس میں دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں. برہمن جو ہے وہ ہندوؤں کے پیشوا کو کہتے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بت پرست ہوتے ہیں، اور برہمن جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بت خانے کا ایک طرح سے یوں سمجھے کہ کار پرداز ہوتا ہے. تو جب برہمن یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کو بتوں سے فیض پہنچے گا. اب غالب نے وہ نقطہ نکالا کہ عشاق جو ہے ان کو بتوں سے دیکھیے کیا فیض پہنچتا ہے. یعنی یہاں غالب نے بت سے مراد کون لیا ہے؟ انسان مراد لیا ہے، معشوق مراد لیا ہے، وہ محبوب مراد لیا ہے کہ جو بت کی طرح جو ہے رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، جو سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، آگے سے بولتا نہیں ہے. عاشق بیچارے جو ہیں اس کو بس اپنی سنانے کی، اپنی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تو ایک بت کی طرح جو ہے بس سم بکم جو ہے ہوا رہتا ہے. تو اس طرح سے غالب نے یہ جو ہے لفظ بت کے اندر یہ جو یوں سمجھیں کہ ذو معنویت ہے کہ بت پتھر کے بت کو بھی کہتے ہیں اور بت جو ہے وہ معشوق کو بھی کہتے ہیں، اس ذو معنویت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شعر کہا. اس کے بعد اگلا شعر ہے، ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیریں سے کیا. اس میں وہ مشہور تلمی آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ کس طرح سے فرہاد جو ہے وہ شیری کے حصول کے لیے تیشہ جو ہے وہ لیے ہوئے ایک پہاڑ میں سے نہر کھودنے چل نکلا تھا، لیکن بالآخر پھر وہ تھک ہار کر جو ہے وہ اسی تیشے کے ساتھ مر گیا تھا. تو غالب کہتا ہے کہ ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیری سے کیا، کہ چونکہ وہ ایک تیشہ ور تھا، یعنی تیشہ چلانا جانتا تھا، اس لیے وہ شیری کی فرمائش پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ نہر کھودنے چل نکلا. اور اگر وہ تیشہ ور نہ ہوتا، اگر اس کو تیشہ چلانا نہ آتا ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ شیری کی فرمائش کے لیے نہر کیسے کھودتا. تو اس لیے جس طرح کا بھی کسی میں ہو کمال اچھا ہے، یعنی بظاہر یہ بڑا چھوٹا سا کام ہے کسی کو تیشہ وری یا تیشہ چلانے کا فن جو ہے، لیکن دیکھیں کہ اس کی برکت سے
جو فرہاد ہے وہ شیریں سے ہم کلامی تک جو ہے وہ پہنچ گیا، اس کو یہ شرف تک حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا شعر، قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ معال اچھا ہے۔ معال کہتے ہیں انجام کو۔ تو یہ شعر آپ کے سامنے ہے کہ قطرہ جو ہے جب تک باہر ہوتا ہے دریا سے تو قطرہ کہلاتا ہے، لیکن جو ہی وہ دریا میں گرتا ہے تو وہ دریا میں مل کر وہ دریا کہلانے لگتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ دیکھیں جس کا کہ معال اچھا ہے کام وہی اچھا ہے، یعنی اب دیکھیں کہ قطرہ قطرہ تھا لیکن اس کا انجام کیا ہوا، اگرچہ اس کی ذات جو ہے وہ فنا کا شکار ہو گئی لیکن انجام کار وہ سمندر یا دریا کہلانے لگا، تو وہ فنا ہو کر جو ہے وہ دریا بن گیا۔ الغرض کہ چیزوں کے آغاز کو نہ دیکھنا چاہیے بلکہ چیزوں کے انجام کو دیکھنا چاہیے۔ لہذا ایک وہ کام جو بظاہر بے وقت نظر آئے ابتدا میں، لیکن اگر اس کا معال، اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہو تو وہ کام جو ہے وہ اچھا ہے۔ کہ جیسے دیکھیں کہ یہاں پہلے ایک چھوٹا سا قطرہ ہے لیکن انجام کار وہ دریا بن گئے۔ اس کے بعد اگلا شعر، خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر سرسب، شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے۔ یہ مرزا غالب نے بس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شعر کہا۔ اس کے بعد وہ آخری شعر کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح میں انشاءاللہ العزیز الگ شعر میں جو ہے مستقل طور پر کروں گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غالب کا جو ہے وہ گویا کہ جنت کے حوالے سے وہ اعتقاد نہ تھا جو کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ غالب جو ہے وہ ایک مسلمان تھا اور اس کے دیگر اشعار جو ہیں اس تشریح کی جو بظاہر یہاں محسوس ہوتی ہے اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ تعالی اس شعر کو میں ایک الگ ویڈیو میں آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔